ہاں جی، السلام علیکم۔ ہاں جی، آج ہم آپ کو انسٹالمنٹ سسٹم کے بارے میں بتائیں گے۔ فرض کیا کہ آپ کے پاس ایک شاپ ہے جس کے اوپر آپ موٹر سائیکل یا الیکٹرانکس کی اشیاء سیل کرتے ہیں اور قسطوں پہ سیل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے نا یہاں پہ آئٹم رجسٹریشن میں جائیں گے۔ دیکھیں ہمارے پاس اوپر ٹیبس بنے ہوئے ہیں، ڈیش بورڈ ہے، انوینٹری ہے، پرچیز ہے، سیل ہے۔ تو ہم انوینٹری میں سے آئٹم رجسٹریشن میں گئے۔ اب ہم نے اس کو کیوں اوپن کیا ہے؟ اس لیے اوپن کیا ہے، ہماری دکان میں ایک آئٹم ہے، جس طرح کوئی موٹر سائیکل ہے یا کوئی فریج ہے، اس کو ہم سیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو سیل کرنے سے پہلے ہمیں اس آئٹم کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آئٹم کیا ہے، اس کا پرچیز ریٹ، سیل ریٹ کیا ہے، تاکہ ہمیں اس کی پرافٹ نکالنے میں آسانی ہو اور ہمیں وہاں پہ سیل میں بھی ریٹ شو ہو جائے۔ تو ابھی ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ہمارے پاس ایک فریج ہے، فریج، اور باقی آپ خالی چھوڑ دیں۔ ٹائپ میں آپ نے اس کا بتا دینا ہے کہ یہ الیکٹرانکس کی اشیاء ہے، تو اس میں لکھ دیا ہم نے الیکٹرانکس، اس کو ایڈ کر دیا اور اس کو چوز کر لیا۔ برانڈ میں ہمارے پاس برانڈ آ جائیں گے۔ اب اس کا برانڈ ہے ہائر کا، تو ہم نے ہائر کا برانڈ ایڈ کر کے چوز کر لیا، تو یہ ہائر کا برانڈ چوز ہو گیا۔ باقی آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے۔ اب آگے اس کی پرچیز پرائس۔ تو پرچیز پرائس آپ اگر آپ یہ وہ جتنے کی آپ نے پرچیز کیا، آپ نے فرض کیا 60,000 کی پرچیز کی ہے، اور منیمم پرائس بھی اس کی 60,000 ہے کہ اس کو آپ 60,000 سے کم سیل نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی کم سے کم پرائس اس کے پرچیز کے جو ہے نا اس سے پرچیز کے برابر ہوگی یا اس سے اوپر ہوگی۔ اب سیل پرائس میں آپ نے لگا دینا کہ آپ اس کو 80,000 کی سیل کریں گے۔ تو پرچیز 60، منیمم 60 اور سیل 80,000، اور اس کو آپ نے سیو کر دینا۔ تو آپ کے پاس یہ ایک آئٹم سیو ہو گئی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب آپ اس کی سیل کر سکتے ہیں، لیکن سیل سے پہلے آپ کو اس کی پرچیز ڈالنی پڑے گی۔ پرچیز سے کیا ہوتا ہے؟ پرچیز سے ہمارے سٹاک کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو سٹاک کے اندر اضافہ کرنے کے لیے ہم جائیں گے پرچیز میں۔ تو اب ہمارے پاس پرچیز میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کہ ہم نے مال کس سے لیا ہے۔ اگر تو آپ جو ہے نا اس کو ان نون اگر آپ اس کو ان نون پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے کیش پرچیز میں ڈال لیں گے۔ اگر آپ اسے کسی کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم اکاؤنٹس میں جا کے پھر اس کا کھاتہ بنا لیں گے، اکاؤنٹس سپلائی۔ تو ہم یہاں پہ کھاتہ بنا لیتے ہیں کہ ہم جو مال لے رہے ہیں اس کا کمپنی کا نام ہے اے کے ٹریڈرز، اور پارٹی نیم ہے علی۔ باقی جو بھی آپ نے جو ہے نا انفارمیشن لگانی ہے، موبائل نمبر وغیرہ وغیرہ، وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں، اس کو سیو کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہاں پہ سیو ہو گیا۔ تو اب ہم نے جانا ہے پرچیز میں، کیونکہ ہم پرچیز کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس کے سٹاک میں اضافہ کر سکیں۔ تو پرچیز میں جائیں گے، پرچیز انوائس میں گئے، یہاں سے ہم نے وہ سپلائر چوز کر لی جو ہم نے ایڈ کیا ہے، اور ہم نے اس سے 5 فریجیں جو ہے نا پرچیز کرنی ہے۔ تو میں نے یہاں پہ کیا کہ میں نے یہاں پہ پلس پہ کلک کیا، یہ ونڈو آگے جب میں نے لکھا فریج، اس کو کلک کر کے انٹر کیا۔ 5 کوانٹٹی 5 ہے، اور میں نے 60,000 کی پرچیز کی ہے، تو اس کی یہ اماؤنٹ بن گئی، کیونکہ 5 فریجیں ہیں تو یہ اس کی اماؤنٹ بن گئی 3 لاکھ۔ تو اب ہم نے اس کو جو ہے نا اگر ہم نے اس کو کوئی پیمنٹ دی ہے تو یہاں پہ ہم لگا دیں کہ ہم نے اس کو 1,000 دیا یا 50,000 دیا۔ اگر ہم نے کوئی پیمنٹ نہیں کی، صرف اسے ہم نے پرچیز کی ہے، جب ہم پرچیز کر رہے ہیں اس ٹائم ہم وہ پیمنٹ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو ہم یہاں پہ سیو کر دیں گے۔ تو اس سیو کرنے سے کیا ہوگا؟ اس سیو کرنے سے ہمارے سٹاک میں اضافہ ہوگا۔ تو جب ہمارے سٹاک میں اضافہ ہوگا تو تب ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم نے آئٹم ایڈ کی، پھر ہم نے اس کو پرچیز کر لیا تاکہ سٹاک میں اضافہ ہو جائے، اس کو سیو کریں گے تو یہ ہمارا سٹاک میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب جب ہم آئیں گے انوینٹری میں، آئٹم رجسٹریشن میں، تو اگر آپ اس کا یہاں پہ اگر آپ اس کا ذرا دیکھیں، اس کا سٹاک ہو گیا 5، کیونکہ ہم نے پرچیز کر لی ہے تو اس کا سٹاک 5 ہو گیا۔ تو اب ہم اس کی سیل ڈالیں گے۔ تو سیل ہم نے جب ڈالنی ہے تو ہم سیل میں آئیں گے۔ اب فرض کریں آپ کے پاس جو ہے نا ایک آپ نے سیل ڈالنی ہے، تو آپ ادھر جائیں گے ایڈ کسٹمر میں۔ پہلے آپ نے کسٹمر ایڈ کرنا ہے کہ آپ کس کے نام پہ چیز کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایڈ کسٹمر میں گئے، یہاں پہ ہم نے ڈال لیا سیل میں کہ اس کا نیم ہے بشرا،
اور اس کا ریلیشن کیا ہے؟ وائف یہ کس کی وائف ہے؟ یہ وائف ہے رمضان کی، تاکہ وہ پوری انفارمیشن آ جائے کہ یہ کون ہے. اگر جو ہے نا کوئی عورت ہے تو ساتھ اس کا ریلیشن آ جائے کہ یہ جو ہے نا وائف ہے کس کی، یا جو ہے نا بہن ہے کس کی، یا جو بھی اس کا ریلیشن ہے بیٹی ہے کسی کی. اگر اس کا فادر نیم لگا دیا پارٹی ایریا میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کا پارٹی ایریا ہے لاہور کی، مطلب ہم لاہور کے اندر اس کی رہائش ہے تو یہ لاہور کے ایریا میں آتی ہے. یا اگر آپ نے اور بھی ایڈ کرنے ہیں ایریا تو آپ لاہور کے اندر جو ہے نا جوہر ٹاؤن، فیصل ٹاؤن وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کون سے ایریا کی ہے. باقی سٹی ایڈریس وغیرہ سب کچھ لگا کے اس کی فوٹو بھی آپ چوز کر سکتے ہیں. فوٹو آپ جو ہے نا موبائل سے کھینچ کے کمپیوٹر میں کریں اور یہاں سے اس کو چوز کر لیں تو فوٹو آپ کی یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گی. اس کے بعد آ جاتے ہیں گرانٹر. تو یہ جو ہے نا دو آپ کے پاس آپشن ہے، ان کا بھی نیم CNIC یا آکوپیشن وغیرہ سب کچھ لگا کے یہ 1 اور 2 دونوں کو لگا کے اور یہاں پہ آپ ایڈ کر دیں گے. تو ہم اسے ایڈ تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا مطلب یہ کسٹمر ایڈ ہو گیا. اور اب ہم یہاں پہ اس کو سیل کریں گے. جو ہم نے ایڈ کیا وہ کسٹمر چوز ہو گیا. اب ہم یہاں پہ فریج چوز کر لیا. ہم یہاں پہ فریج سیل کرنا چاہ رہے ہیں. فریج میں کتنی کوانٹٹی ہے؟ 1 کوانٹٹی ہے. ریٹ کیا لگانا چاہ رہے ہیں؟ ریٹ ہم کہتے ہیں یار ہم نے نا اس کو لگانا ہے 90,000، تو ریٹ چینج کر دیں. تو یہ سیل کے ٹائم پہ بھی آپ ریٹ چینج کر سکتے ہیں. جو پہلے لگا ہوا ہے وہ تو یہاں پہ خود بہت لوڈ ہو جائے گا، لیکن سیل کے ٹائم پہ بھی آپ اسے چینج کر سکتے ہیں، اس سے اوپر نیچے کم زیادہ کر سکتے ہیں. کوئی ڈسکاؤنٹ لگانی ہے 5% ڈسکاؤنٹ لگا سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے 5%، 1% جتنی آپ نے ڈسکاؤنٹ لگانی ہے آپ ڈسکاؤنٹ پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ ہم نے ایک آئٹم سیل کی، اس کا ریٹ ہم نے کر دیا 90,000. اور یہاں پہ دیکھیں اوپر چوزا یہ ہم جو ہے نا سیل کر رہے ہیں بشرا کو. اور ہم نے اس سے ابھی ایڈوانس کے اندر ہم نے اس سے مطلب یہ 10,000 روپیہ لے لیا ایڈوانس. 10,000 ایڈوانس لے لیا، باقی 80,000 بچ گیا. تو 10,000 ہم نے یہاں پہ کیا ہم نے ریسیو کر لیا. سیو کریں گے. سیو کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کا ایک سیل سیو ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ہم اس کی انسٹالمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہم نے سارا سٹیپس اس لیے کیے ہیں تاکہ ہمارا سٹاک مینٹین ہو، ہمارا جو ہے نا سیل ہمیں شو ہو کہ آج کے دن ہماری اتنی سیل ہوئی ہے، پھر ہم اس کی انسٹالمنٹ کریٹ کر لیں. تو یہ تو وہ آپشن ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کا سٹاک بھی مینٹین ہوگا، کھاتے بھی مینٹین ہوں گے، سیل بھی مینٹین ہوگی، ہر چیز پرافٹ وغیرہ آپ کی مینٹین ہوگی اگر آپ اس طرح یوز کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں یار ڈائریکٹ میں نے ایسے یوز نہیں کرنا، مجھے صرف جو ہے نا انسٹالمنٹ کریٹ کرنی ہے، وہ بھی ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے، وہ بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں. اس کا صرف یہ ہے کہ انسٹالمنٹس کریٹ ہوتی ہیں اور اس کے اندر کوئی سٹاک کا پرافٹ کا کوئی اس میں کنسیپٹ نہیں ہے. صرف آپ نے انسٹالمنٹ کریٹ کی اور اس کی وصولی ڈال دی، تو وہ بھی میں آپ کو چیک کرا دیں. لیکن یہ ہم نے اس لیے جو ہے نا اس کو یوز کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہو کہ ہماری کتنی سیل ہوئی ہے، کتنی پرچیز ہوئی ہے، کتنا سٹاک پڑا ہوا ہے، کتنی ہمیں جو پرافٹ ہوئی ہے، اور کتنی آئٹم سیل ہوئی ہیں، کتنی آئٹم کم پڑی ہیں، کتنی آئٹم زیادہ پڑی ہیں. تو ہر چیز کا حساب رکھنے کے لیے ہمیں یہ جو ہے نا سارے سٹیپس کرنے پڑ رہے ہیں. تو اس کا فائدہ ہی ہے، اس کا نقصان نہیں ہے. تو اب اگر ہم نے بل پرنٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کریں گے یس، اگر نہیں کرنا تو نو کریں گے. پھر آ رہا ہے کریٹ انسٹالمنٹ، کہ وہ پوچھ رہا ہے جو آپ نے سیل کی ہے کہ آپ اس کے انسٹالمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. میں کہہ دوں گا یس. تو اس نے وہی جو ہے نا رقم دیکھیں نا وہاں پہ تھی، ہم نے سیل کی تھی 90,000 کی، تو باقی اس نے 10,000 ہمیں ایڈوانس دے دیا، 80,000 بچ گئے. تو 80,000 کی اب ہم نے انسٹالمنٹ کریٹ کرنی ہے. تو پر انسٹالمنٹ اماؤنٹ میں لگا دی، میں نے اسے 5,000 لینے پر انسٹالمنٹ، یا میں نے اس سے 8,000 لینے پر انسٹالمنٹ. تو اس کی ہوگی 10. تو اس کو اگر آپ نے ویکلی کرنا ہے، 2 ویکلی کرنا ہے، 3 ویکس کرنا ہے، اگر ہم ڈیلی کرنا ڈیلی بھی کر لیں، منتھلی کرنا ہے ابھی ہم کریں گے منتھلی کیونکہ موسٹلی یہ چلتا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی قسط سٹارٹ کرنی ہے یکم سے ہی. ادھر ہم لکھیں گے 01/01/22 انٹر کریں گے تو وہ آ جائے گا 1 جنوری 2022. تو اس نے ڈیٹ بنا دی جو ہم نے لکھا. تو یہ ہم اس کی انسٹالمنٹ کریٹ کریں گے. اس کو ہم کریں گے میک منتھلی انسٹالمنٹ کریٹ کر لیں. میک کیا تو اس نے ہمیں جو ہے نا منتھلی انسٹالمنٹ دکھا دی کہ یہ جو ہے نا اس ڈیٹ کو اس نے پے کرنی ہے. مطلب یہاں پہ آگے 1 پھر آگے جو ہے نا فروری مارچ، مطلب یہ اس کا پہلا مہینہ دوسرا تھا. تو اس نے جو ہے نا ہمیں انسٹالمنٹس کریٹ کر کے دے دی ہیں کہ اتنی اس کی جو ہے 10 انسٹالمنٹ بنتی ہیں اور یہ اس نے اس ڈیٹ کو پے کر دی ہیں. اب آپ نے انسٹالمنٹ کریٹ کر لی، اب جو ہے نا آپ کے پاس آتا ہے جو ہے نا پے کرنے. تو اس کے لیے آپ یہاں سے انسٹالمنٹس پہ کلک کر دیں، یا پھر یہاں پہ تو آپ اکاؤنٹس کے اندر آ کے بھی انسٹالمنٹ ریکارڈز پہ اکاؤنٹس میں آئے اور یہاں پہ انسٹالمنٹ ریکارڈز پہ کلک کر دیا. اب کیونکہ ہم نے جو ہے نا ڈیٹ لگائی ہوئی تھی کہ اس کی جو ہے نا یہ انسٹالمنٹ، تو اب جو ہے نا ڈیٹ اس کی گزر گئی ہے یا ڈیٹ آ چکی ہے اس کی وہ ہمیں 2 دکھا رہا ہے کہ اس کی 2 انسٹالمنٹ ابھی پے ہونے والی ہیں.
تو کیونکہ آج ہے نا ہو گئی ہے جو ہے نا 3 تاریخ، تو اس لیے اس کی 1 جنوری اور فروری دونوں کی انسٹالمنٹ پے ہونے والی ہیں۔ تو اگر وہ آپ کے پاس لے کے آتا ہے پیسے تو آپ اس پہ جو ہے نا کلک کریں، ریسیونگ کر لیں، اور یہ آپ نے جو ہے نا اس کو چیک رکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری کیش افیکٹ ہوگی، اس سے کیا ہوگا ہمارا جو ہے لیجر جو ہے نا افیکٹ ہوگا۔ تو ہم نے دونوں کام کرنے ہیں، کیش بھی ہماری جو ہے نا بڑھے گی اور ہمارا جو اس اکاؤنٹ کا لیجر ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا۔ تو اب ہم نے اس سے اگر آپ نے 5,000 لیے تو آپ 5 کے بھی ڈال سکتے ہیں، اگر آپ نے 8,000 لیے 8 کی بھی ڈال سکتے ہیں، اگر آپ نے 9,000 لیے تو آپ 9 کی بھی ڈال سکتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں لازمی کہ اگر 8,000 لیے تو اس کو آپ 8,000 ہی آپ نے ڈالنا ہے، لازمی نہیں ہے، آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں، زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب اگر جو ہے نا فرض کیا کہ آپ کو اس نے 5,000 دیا تو آپ ادھر 5,000 کر دیں اور کچھ ایڈ کرنا ہے کہ کون لے کے آیا یا کس ٹائم پہ آیا، یا جو بھی اگر کوئی انفارمیشن ایڈ کرنی ہے کس کے ہاتھ اس نے بھیجے ہیں تو آپ اسے ایڈ کر لیں۔ تو اب اس کی باقی رہے گی 3,000۔ تو اب پھر اس نے آپ کو وصولی کی ہے، اور ابھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جو ابھی وصولی کی ہے نا وہ اس نے کی ہے یہاں پہ 5 تاریخ کو، اور ریسیونگ کتنی ہے ہم کہتے ہیں اس نے ہمیں نا پھر دوبارہ 5,000 دے دیا۔ اب کیا ہو رہا ہے، ہماری قسط تو 3,000 لیکن وہ ہمیں 5,000 پے کر رہا ہے، تو باقی جو 2,000 ہوگا وہ اگلی انسٹالمنٹ کی وصولی ہو جائے گی۔ اسے ہم ایڈ کر کے چیک کرتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ ابھی جو ہے نا اس کی رقم کس سے بڑی ہے تو یہ آپشن ابھی میں نے آن نہیں کی ہوئی، تو میں آن کر دوں گا تو اس سے بھی آپ جو ہے نا اس سے جو آپ کی قسط ہے اس سے بڑی اماؤنٹ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم اس کو کرتے ہیں ایسے 3,000 اور ایڈ کر دیتے ہیں، تو یہ اس کی قسط کلیئر ہوگی۔ پھر دوبارہ وہ آپ کے پاس آیا، ریسیونگ میں آیا، پھر اس نے آپ کو 8,000 دیا تو آپ اس کو 8,000 کی وصولی کر کے ایڈ کر دیں، اس کی یہ قسطیں کلیئر ہوگی۔ تو اس کی آپ نے انسٹالمنٹ کریٹ بھی کر لی، وصولیاں بھی کر لیں، اور اب آپ اگر اکاؤنٹس میں آئیں کسٹمر اکاؤنٹس میں تو یہ اس کا کھاتہ بھی آپ کو شو کروا رہا ہے کہ اس نے اس ڈیٹ کو اتنے پیسے جمع کروائے، اس ڈیٹ کو اتنے کروائے، اس ڈیٹ کو اتنے کروائے۔ تو یہ سارا جو ہے نا آپ کا ڈیٹا مینٹین ہو رہا ہے، اور آپ کا سٹاک بھی کم ہو گیا کیونکہ آپ نے ایک چیز کی سیل کی ہے، تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کا سٹاک اب رہ گئے 4۔ جس طرح آپ سیل کرتے جائیں گے آپ کو شو ہوتا جائے گا کہ آپ کے پاس کتنی فریجیں پڑی ہیں، کتنے آپ کے پاس بائکس پڑے ہیں، ہر چیز کا ریکارڈ آپ کے پاس مینٹین ہوگا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کے دن آپ نے کتنی سیل کی ہے، کتنی پرچیز کی ہے، کتنے پیسے آئے ہیں، کتنے پیسے گئے ہیں، ہر چیز کا ریکارڈ اس میں مینٹین ہوگا۔ اب میں دکھاتا ہوں آپ کو دوسرا کہ اگر آپ نے سمپل انسٹالمنٹ کریٹ کرنی پھر یہ ابھی جو ہے نا کچھ دکانوں پہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آئٹم ایڈ کرنے کی، یا خاص طور پہ صرف ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کسٹمر میں گئے، ہم نے کسٹمر ایڈ کیا، نئی انٹری کی، کسٹمر ایڈ کر لیا، نام، ورلڈ کا نام، فون نمبر، سب کچھ ہم نے ایڈ، جس طرح میں نے یہاں پہ کچھ بھی ایڈ کر لیا کہ یہ جو ہے نا مطلب اردو کی آپشن بھی ہے اس میں، تو یہ ہم نے ایڈ کر لیا، کسٹمر ایڈ ہو گیا۔ ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں انسٹالمنٹ آپ نے مطلب کریٹ کرنی ہے، ہم نے کہا یس، یہ کسٹمر ہے، چوز کر لیا۔ پھر ہم نے کہا کتنی اماؤنٹ ہے، ٹوٹل اماؤنٹ ہماری جو ہے نا وہ ہے 50,000۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس کتنی اماؤنٹ ایڈوانس کتنی آ گئی، ایڈوانس آ گئی ہے 5,000، تو باقی یہ آ گیا اور قسطوں کی تعداد، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹ کرنی ہے اس کی 1 سے، اور آخری وعدہ اس کا یہ ہے، اور فی کس رقم ہم نے کہہ دی کہ اس کی فی کس رقم کتنی ہوگی، فی کس رقم اس کی ہوگی 5,000، تو اس کی 9 قسطیں بنیں گی۔ باقی جو بھی اگر ہے نا موٹر سائیکل ہے اس کی انفارمیشن بھی آپ ایڈ کریں گے، قسط بنائیں گے تو یہ آپ کے سامنے قسط آ جائے گی۔ تو سمپل وہی ہے جو پہلے تھا، لیکن اس میں وہ جو آئٹم ایڈ کرنے والی چیزیں ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ جو ہے نا ذرا آپ کا کام فاسٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے آپ کو کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ آپ کے پاس جو ہے نا کیا آئٹم ہیں، آپ کے پاس پڑی ہوئی کتنی سیل ہوئی ہے، کتنی پرچیز ہوئی ہے، کتنے پیسے آئے، کتنے گئے، کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ تو لیکن اس کے اندر ساتھ آپ جو ہے نا جو آپ جب آپ ایڈ کرتے ہیں کسٹمر، اس کی فوٹو وغیرہ جو اشیاء اس نے لی ہیں، جو بھی لی ہیں وہ یہاں پہ ڈال دیں، نوٹ لگانا ہے، ایڈوانس لگانا ہے، فکس رقم، تو سب کچھ آپ یہاں پہ ڈال کے تو ڈائریکٹ انٹری کر سکتے ہیں۔ وصولی کرنی ہے وہی آپ کس کی وصولی بھی کر سکتے ہیں، جس طرح یہاں پہ شارٹ لسٹ قسط ہے، یہاں پہ آپ اس کی وصولی صرف وہاں پہ آپ کو دکھایا تھا سیم وہی آپ وہاں پہ ریسیو کر یہاں پہ ڈال سکتے ہیں۔ تو دونوں سافٹ ویئر ہیں جو آپ کو چاہیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔